مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی آ گئی۔ فرانس کے صدر اور سعودی ولی عہد کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں میں جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ فرانسیسی صدر نے ایران پر جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے زور دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کی۔ سعودی ولی عہد نے کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کے حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کو بھی متاثر کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران اور سعودی عرب خطے میں امن کے لیے مل کر کام کریں گے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی آ گئی۔ فرانس کے صدر اور سعودی ولی عہد کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں میں جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ فرانسیسی صدر نے ایران پر جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے زور دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی این پی ٹی سے علیحدگی کی دھمکی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ پابندیاں بحال ہوئیں تو این پی ٹی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ صہیونی ریاست کو جرائم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کو دھمکی۔ کہا کہ ایران نے کبھی لڑائی شروع نہیں کی، کسی نے خباثت دکھائی تو کرارا جواب ملے گا۔ حملہ آور کی زندگی مشکل بنا دیں گے، اسرائیل سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ صہیونی ریاست کو جرائم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کو دھمکی۔ کہا کہ ایران نے کبھی لڑائی شروع نہیں کی، کسی نے خباثت دکھائی تو کرارا جواب ملے گا۔ حملہ آور کی زندگی مشکل بنا دیں گے، اسرائیل سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ پاکستان نے ایرانی حجاج کرام کو پاکستانی ایئرپورٹس پر اترنے کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایرانی حجاج کرام کو پاکستان پہنچنے پر ویزے دیے جائیں گے۔ کراچی اور کوئٹہ ایئرپورٹس پر ایرانی حجاج اتر سکیں گے۔ ایرانی سفیر کی درخواست پر پاکستان نے سہولت فراہم کی ہے۔ ان کے سفیر صاحب نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ ان کے جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں 20,000 کے قریب، ان کو ہم کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو پازیٹیو جواب دیا ہے کہ وی ول بی ویری ہیپی، ہم ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے اور پاکستان کی ایئرپورٹ سے ہم ان کو آنے دیں گے۔ وہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ موسٹ لائکلی کراچی زیادہ کنوینئنٹ ہوگی، بڑا شہر ہے، بڑی ایئرپورٹ ہے، مینیج کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی آلٹرنیٹ آبویسلی کوئٹہ ایئرپورٹ ہے، تو ہم لاجسٹکس کے لیے میں نے ان کو سید عباس عراق جی جو وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی میں نے میسج کر دیا کہ مجھے آپ کا میسج ملا ہے آپ کے سفیر صاحب کے ذریعے، ہم بالکل برادرانہ یہ اسسٹنس آپ کو دیں گے، پلیز جسٹ ڈونٹ وری، اور آپ بالکل ریلیکس کریں اس حوالے سے۔ امریکہ نے یوکرین سے بعض میزائل اور دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے میزائل اور دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کرنے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے کہا کہ خطے میں اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروکار لا رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطی بھیج دیے گئے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کا معاہدہ کروا سکتے ہیں، مگر امریکہ پر حملہ ہوا تو مکمل طاقت سے ایران پر حملہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے متنبع کر دیا، کہا کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تازہ ترین تنازع میں شامل نہیں ہے۔ امریکہ اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور دشمنوں کے لیے شکست کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے سپاہی کبھی ہار نہیں مانتے، دشمن کو بتانا چاہتا ہوں ہماری فوج کبھی ہار نہیں مانے گی۔ ایران کی این پی ٹی سے علیحدگی کی دھمکی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ پابندیاں بحال ہوئیں تو این پی ٹی سے دستبردار ہو جائیں گے۔
برطانیہ کا جاسوس بحری جنگی جہاز جو اسرائیلی میزائلوں کی ایران کی طرف رہنمائی کے مشن پر تھا شمالی بحر ہند میں داخل ہو گیا ہے۔ ایرانی بحریہ کی انٹیلیجنس سسٹمز نے بروقت اس کی شناخت کر لی ہے۔ ایران کی بحریہ کے جنگی ڈرونز نے فوری طور پر برطانوی بحری جہاز کو وارننگ جاری کی اور اسے خلیج فارس کی طرف بڑھنے سے روک دیا ہے۔ برطانوی جنگی جہاز اسرائیل کی مدد کے لیے انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کرنے آیا تھا۔ ایران کی بروقت اور فیصلہ کن کارروائی نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ برطانیہ کا جاسوس بحری جنگی جہاز جو اسرائیلی میزائلوں کی ایران کی طرف رہنمائی کے مشن پر تھا شمالی بحر ہند میں داخل ہو گیا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر ہنگامی معاونت کی فراہمی۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے G7 کانفرنس میں شرکت کے لیے کینیڈا روانگی سے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم خطے میں فوجی اثاثے منتقل کر رہے ہیں جن میں طیارے بھی شامل ہیں۔ ہمیشہ برطانیہ کے مفاد میں درست فیصلے کروں گا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر ہنگامی معاونت کی فراہمی۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ ایران پر حملہ واشنگٹن کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات آج مسقط میں ہونا تھے۔ تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ ایران پر حملہ واشنگٹن کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات آج مسقط میں ہونا تھے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ ایران پر حملہ واشنگٹن کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات آج مسقط میں ہونا تھے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر یہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا تھا، ایون کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایکس پر ٹویٹ بھی کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہی ہوگا۔ اب ایران کی جانب سے یہ آفیشلی بیان سامنے آیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں جو کہ آج مسقط میں ہونا تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ ایران پر حملہ واشنگٹن کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے۔ تو آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے حملہ آور کے بڑے حامی سے مذاکرات بے معنی ہوں گے۔